بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچی، جن کا نام ام فضل تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائیں اور آپ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا ہے۔ تو آقا کریم علیہ السلام کے دریافت کرنے پر انہوں نے خواب بیان کیا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ آپ کے جسم اطہر کا ایک حصہ میرے گھر میں ہے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے کہا کہ بہت مبارک خواب ہے، یعنی عنقریب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوگی اور اسے آپ اپنے بیٹے قاسم بن عباس کے ساتھ دودھ پلائیں گے۔ حضرت ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہا خوشی خوشی گھر کو تشریف لے گئیں اور کچھ عرصے بعد حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور انہیں حضرت ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے بیٹے قاسم بن عباس کے ساتھ دودھ پلایا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لائے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لعاب دہن سے انہیں پہلی خوراک دی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے، میں نے اپنے بیٹوں کا نام حضرت ہارون علیہ السلام کے بیٹوں کے ناموں پر رکھا ہے۔ ان کے بیٹوں کا نام شبر اور شبیر تھا اور عربی میں اس کا ترجمہ حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حسنین کریمین کے ساتھ بہت محبت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ جمعۃ المبارک کا خطبہ بیان فرما رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما تشریف لا رہے ہیں اور لڑکھڑاتے ہوئے آ رہے ہیں، کیونکہ وہ ابھی بہت چھوٹے تھے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر سے نیچے اترے اور دونوں کو اپنی آغوش محبت میں لے لیا اور پھر بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر بیٹھ گئے۔ مرتبہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر نماز کی حالت میں بیٹھ گئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ بہت طویل کر دیا، اس وقت تک جب تک حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی مرضی سے نیچے نہیں اتر گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے سجدہ اتنا طویل کیوں کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرا بیٹا حسین میرے کندھوں پر بیٹھا تھا اور مجھے انہیں اتارنا گوارا نہیں تھا، اس لیے میں نے سجدے کو طویل کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، جو حسین سے محبت کرتا ہے اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت چھوٹے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے پیار کر رہے تھے۔ حضرت جبرائیل امین جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر میں موجود تھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آقا کریم علیہ السلام ان کے جانے کے بعد بہت غمگین ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا بات ہے، آپ اتنے رنجیدہ کیوں ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی میرے پاس جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لائے تھے اور انہوں نے مجھے یہ خبر دی ہے کہ میرے اس بیٹے کو میری امت شہید کر دے گی، اور انہوں نے مجھے یہ مٹی بھی لا کر دی ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس وہ مٹی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تک موجود رہی، اور جس دن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی اس دن وہ مٹی خون بن گئی۔ اس طرح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپن سے ہی تمام اہل بیت اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو علم تھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور شفقت کے باوجود حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میدان کربلا میں 3 دن پیاسا رکھنے کے بعد بہت بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ جب حضرت امیر معاویہ کی وفات ہوئی اور یزید نے سلطنت پر قبضہ کر لیا اور اس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زبردستی بیعت کروانا چاہی تاکہ مسلمانوں کے اوپر وہ حکومت کر سکے، کوئی اس کا مخالف نہ ہو، اسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی اشد ضرورت تھی۔ اس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بیعت کے لیے دباؤ ڈالا اور انہیں تنگ کیا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ چھوڑنا پڑا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے وہ ایک بہت مشکل لمحہ تھا جب آپ نے مدینہ منورہ کو خیر باد کہا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاندان کو لے کر مکہ مکرمہ چلے آئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
حج کے لیے احرام باندھا، لیکن آپ کو اطلاع دی گئی کہ حاجیوں کے بھیس میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کرنے کے لیے لوگوں کو بھیجا گیا ہے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے گھر میں قتل و غارت سے بچنے کے لیے حج کو عمرہ میں تبدیل کیا۔ عمرہ کرنے کے بعد اپنے اہل و عیال اور ساتھیوں کو لے کر کوفہ کی جانب روانہ ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ جانے سے روکا، اور انہوں نے کہا کہ کوفہ والے وفا نہیں کرتے، اور انہوں نے آپ کے والد اور آپ کے بھائی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، آپ وہاں تشریف نہ لے کے جائیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں ارادہ کر چکا ہوں۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اہل و عیال اور کچھ ساتھیوں کو لے کر کوفہ کی جانب روانہ ہو گئے۔ آپ کا ارادہ جنگ کا نہیں تھا، اس لیے آپ اپنے ساتھ بہت سے ہتھیار لے کر نہیں گئے تھے، صرف تھوڑے سے ہتھیار تھے، وہ بھی اپنی حفاظت کے لیے کہ راستے میں راہزنوں سے اپنی حفاظت کی جا سکے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے پہلے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ میں حالات کا جائزہ لینے کے لیے بھیج چکے تھے، جو مختار بن عبید ثقفی کے ہاں قیام پذیر تھے، اور وہاں پر کوفیوں کی بہت بڑی تعداد نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھ دیا کہ کوفی آپ کا بہت بے چینی سے انتظار کر رہے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس سے پہلے بھی کوفیوں کے تقریباً 12,000 اور ایک روایت میں ہے 18,000 خطوط موصول ہو چکے تھے، تو آپ نے وہ خطوط بھی اپنے ہمراہ لیے اور آپ سفر پر روانہ ہو گئے۔ لیکن جب آپ راستے میں پہنچے تو آپ کو علم ہوا، آپ کو اطلاع دی گئی کوفیوں نے بدعہدی کی ہے اور حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے، اور ان کے کم سن بچوں کو بھی شہید کر دیا گیا ہے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رنجیدہ ہوئے، لیکن انہوں نے سفر کا ارادہ ترک نہیں کیا۔ انہیں عزیز و اقارب اور ساتھیوں نے مشورہ دیا کہ ان حالات میں کوفہ جانا خطرے سے خالی نہیں ہے، وہ آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کریں گے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جو باتیں آپ سب فرما رہے ہیں مجھے ان کا علم ہے، لیکن میں اس لیے جا رہا ہوں تاکہ اس میں ان لوگوں کے لیے نمونہ ہو۔ کن لوگوں کے لیے نمونہ ہو؟ جو کہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام باتوں کا علم ہونے کے باوجود اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس قربانی کے لیے پیش کیا تاکہ لوگوں کو حق اور باطل کی پہچان رہے۔ دنیا کی سب سے عظیم قربانی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ خبر ملی کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے اور کوفہ کے گورنر کو تبدیل کر دیا گیا ہے، جو کہ پہلے نعمان بن بشیر تھے، اور ان کی جگہ عبید اللہ ابن زیاد کو گورنر مقرر کر دیا گیا ہے، تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے ساتھیوں نے پھر سے مشورہ دیا کہ آپ آگے جانے کا ارادہ ترک کر دیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتے رہے، اور ان کو روکنے کے لیے عبید اللہ ابن زیاد نے حر کی سرکردگی میں 1000 کا لشکر دے کر بھیجا، جس نے آپ کو ایک مخصوص علاقے میں روک لیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر 7 محرم الحرام کو پانی بند کر دیا گیا کہ حضرت حر جس وقت حضرت امام حسین علیہ السلام کو روکنے کے لیے نکلے تو انہیں ایک آواز سنائی دی کہ تمہیں جنت کی بشارت دی جاتی۔ وہ کہتے کہ وہ اتنی زوردار آواز تھی، میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، میں گھوڑے پر سوار تھا لیکن پیچھے کوئی نظر نہ آیا، تو میں آگے بڑھنے لگا اور میں یہ سوچنے لگا کہ میں جا کس کام کے لیے رہا ہوں اور بشارت مجھے جنت کی مل رہی ہے۔ اس بات کا بھی فیصلہ یوم عاشور کو ہو گیا جب حضرت حر علیہ السلام نے خود کو یزید کے لشکر سے الگ کیا، حضرت امام حسین علیہ السلام سے معافی مانگی، اپنے کیے پر بہت زیادہ نادم ہوئے، اور وہ دشمنوں سے لڑتے ہوئے اسی فوج سے جس فوج کو معلوم تھا کہ اگر کوفہ میں سب سے بہادر کوئی شخص تھا تو وہ حضرت حر علیہ السلام تھے، انہوں نے پہلے ہی حملے میں 40 لوگوں کو ہلاک کیا، لیکن جب ہلاکتیں زیادہ ہونے لگی تو لشکر کو معلوم تھا کہ حضرت حر علیہ السلام کو اس طرح قابو نہیں کیا جا سکتا، انہوں نے چاروں طرف سے حملہ کیا تیروں، نیزوں، تلواروں کے ساتھ، اور حضرت حر علیہ السلام میدان کربلا میں لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حر علیہ السلام کے سرہانے بیٹھ گئے، فرمایا حر تم آزاد ہو، جیسا کہ تمہاری ماں نے تمہارا نام حر رکھا تھا، تم آزاد ہو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس کے علاوہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی مرتبہ شمر کو دیکھا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالکل سچ کہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک
سفید اور کالے رنگ کا کتا میری آل کا خون پیے گا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب شمر کو دیکھا تھا تو انہوں نے یہ بات اس لیے کہی تھی کیونکہ شمر کو برس کا مرض تھا اور اس کا رنگ کالا تھا، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم تھا کہ شمر جو ہے یہی وہ شخص ہے جو کہ آل رسول کا خون بہائے گا، اور شمر ہی وہ بدبخت شخص ہے جس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا۔ یہاں پر ایک بات کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی والدہ فاطمہ ام البنین جنہیں کہا جاتا تھا، شمر کا تعلق انہی کے قبیلے سے تھا، اس لیے شمر ڈھونڈتا ہوا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان، حضرت جعفر اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو ڈھونڈتا ڈھونڈتا وہاں تک آ پہنچا۔ خیموں کے باہر کھڑے ہو کر اس نے آوازیں دی، آپ چاروں باہر آئے تو اس نے کہا کہ میں تمہاری ماں کے قبیلے سے ہوں اور تم میرے بھتیجے ہو، اس لیے میں ابن زیاد سے تمہاری سفارش کروں گا، وہ تمہارے ساتھ نرمی سے پیش آئے گا، لیکن شرط صرف یہ ہے کہ تمہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ چھوڑنا ہوگا۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی بات سنی اور تحقیر سے اس کی گئی اس کی پیشکش کو ٹھکرا دیا اور کہا کہ ان کا جینا مرنا ان کے آقا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہے، اور ایک جان تو کیا وہ 100 جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہے، اور وہ مایوس واپس لوٹ گیا۔ اس کے بعد یوم عاشور کے دن آل رسول کے ساتھ جو ظلم و ستم کیا گیا اس کو بیان کرنے سے میری زبان کا اثر ہے، میں اس کو بیان نہیں کر سکتی، لیکن اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ان تمام ظالم لوگوں کا انجام، جس میں شامل ہے یزید، شمر، ارملہ، ابن زیاد اور وہ لوگ جنہوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ظلم و ستم کیا۔ ان سب کے بارے میں ہم ذکر کریں گے اگلی ویڈیو میں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم۔